صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں اے گوجرے والوں، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. اور سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل پھڑ لیندہ ہے، موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل. مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے. ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے. وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. جو ہمارے گھر میں درود رچی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے. اسی لیے تو پھر اقبال نے کیا کہ بات ہی ختم کر دی. اقبال کہتے ہیں ترس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر. بھول گئے قرآن. یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی ہم آخری بات کر کے بات ختم کر. یہ 10 محرم گزری، ٹھیک ہے جی. یہ 10 محرم پچھلی جو گزری پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی. بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی. اللہ کرے بدل جائے، اللہ کرے بدل جائے حضرت. ٹھیک ہے جی. جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا. پیاس پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتی ہے. بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت. لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی. اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا ہے. یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت. یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا. مثلا مثال کے طور وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے. جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا؟ شہادت سجدے. شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے 10 دے. اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے، پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں دی. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے، وہ کیا بولا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پھیر. نہ سجدہ یاد، نہ میں اگر کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو. میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں. لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے. سارے بھائی دل میں جواب دینا. ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا، پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم ہے بھائی آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، نیزے پہ پڑھا. میں مسجد میں پڑھ لوں، آ کے میں گھر پڑھ لوں، میں دکان پہ پڑھ لوں، میں دفتر پہ پڑھ لوں، میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں. لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ، کام کی طرف آؤ. آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی ہو. کھولیں گے نا؟ پکی بات ہے. اور پھر آج ہی نہیں کھولنا، روز کھولو یار. اپنی 5 نمازیں پوری کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر رو رو کے نا روز مدینہ پاک
روحانی چٹھیاں بھیجو یا رسول اللہ ایس واری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لو. ہو سکتا کو پسند آ چھوڑ بھیجو پتر خالی جے سیٹا بھیجو اتھے. یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام. ابو مالکہ نہیں مرضی جیسے کوئی کام لیں جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے نہیں لے لیتے. زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. باقی مرضی ہے. یہ آخری جی بات تھی. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ. بڑی کمال شخصیت تھی. مرضی ہے مالکوں کی، جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں، جس کو چاہے چھپا کے رکھے. کوئی بس رنگ ہے مالک. حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی، لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی. حضرت میں اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساڈے محلے دا بابا سی جڑا وہ لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کر. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی، حج پہ گیا، پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں، بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھ. ایک دن میں کھڑا ہو، میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے میں لوگوں میں چھوڑ روتے ہی رہتے یہ کیا. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، نفل تھا میرے. کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی، اور پھر چل مدینہ ہو گئے. کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ ہے حاضر ہوا نا اور درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی طاری ہوئی. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں. اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے، کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ، میرا دل سڑ بل گیا حضرت.